پھر آگے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ، اس میں کچھ نہیں، صلاۃ کیا تھی؟ صلاۃ تھی کانت، جو کہ قانون میں کر دی گئی. کیا قانون میں کر دی گئی؟ قدر میں کیا کر دی؟ علی المؤمنین، جو المؤمنین ہیں ان پر کیا ہے؟ کتابا موقوتا، 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 دو میم، واو کاف تے، اس کے درمیان میں واو، اور جو تے ہے اس کے اوپر دو زبریں جس کے لیے الف ناگزیر بورڈ میں آ جائیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کو تھوڑا سا بورڈ کے اوپر واضح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آگے بات کرتے ہیں. ان الصلاۃ، ان الصلاۃ، یا دوسرا کر دیتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ان، اس میں کچھ شک نہیں، الصلاۃ، الصلاۃ تھی، کیا تھی؟ الصلاۃ کانت، جو کہ قدر میں کر دی گئی، جو کہ قانون میں ہو چکی. اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کسی کو بھی صلاۃ کا نام دے وہ صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی. الصلاۃ وہ ہے جو قانون میں کر دی گئی، جو قدر میں ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ علی المؤمنین، جو المؤمنین ہیں. اب المؤمنین یہاں یہ نہیں کہا کہ مومنین، بلکہ علی المؤمنین. المؤمن کون ہے؟ مومن، پہلے جان لیں مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں جو جس کی بات مانی جانی چاہیے. کون ہے وہ؟ آپ کا خالق و مالک، جو اس کی بات مان کر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. اب جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو خالق و مالک، یعنی کہ اب خالق و مالک کی بات ماننے کے لیے پہلے خالق و مالک کو پہچاننا پڑے گا، جاننا پڑے گا. تو لہذا سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ خالق و مالک کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. جب خالق و مالک کو پہچان لیتے ہیں، جانتے ہیں، پھر جو بھی خالق و مالک کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. نہ صرف اس کی بات کو مانتے ہیں بلکہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثریت پھر بھی ان کی ہوتی ہے کہ جو بیچ میں اپنی خواہشات کی بھی دعا کرتے ہیں. جہاں ان کو لگتا ہے بھائی مشکل ہے، یا کہیں ان کو لگتا ہے بھائی یہ جو خالق نے کہا کہ ایسا کریں گے تو بدلے میں ہمارے اوپر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. لیکن ان کے برعکس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو 100% اپنے مالک میں، وہ نہیں مالک کی مانتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اگر یہ جو مالک نے کہا یہ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، وہ یہ پرواہ نہیں کرتے. وہ یعنی 100% اپنے جو خالق و مالک اس کی مانتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں. تو اب دونوں کو جب کمپیئر کریں، دونوں طرح کے جو مومن ہیں، تو ٹاپ پر کون آئے گا؟ مخصوص مومن کون بنیں گے؟ یہ جو 100% اپنے رب کی مان رہے ہیں، خالص رب کے غلام، تو یہ بنیں گے المومن، جمع المومنین. تو کہا المومنین یعنی وہ جو 100% اپنے خالق و مالک کی مان کر اسی کے مطابق چل رہے ہیں، چلنے والے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو صلاۃ ہے وہ کیا ہے؟ کتابا موقوتا. کتابا موقوتا. کتابن کتب سے ہے، اور کتب کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ یعنی آسان الفاظ میں کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہونا. نوشتہ دیوار یعنی علم کا کسی بھی صورت میں موجود ہونا جہاں سے اسے آپ حاصل کر سکیں. تو کتابن کتب ہونا. کتب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو جب آپ کو جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سمجھیں، تو دیکھیں کیا ہر شے اپنے مقام پر ہے یا پھر اپنے مقام پر نہیں ہے. اشیاء ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہیں، فساد ہوا ہوا ہے. تو جب فساد ہوا ہے تو مومن کا کام کیا ہے؟ اشیاء کو ان کے اپنے مقام پر قائم کرنا، یعنی قائم کرنا، ہر شے اس کے مقام پر صلاۃ قائم کرنا. اب لیکن اس میں یعنی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا کام ایسا ہے، کون سا عمل ایسا ہے کہ جو اس وقت کرنا لازم ہے جس وقت میں موجود ہوں، جس لمحے میں موجود ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو مومن کیا جو المومن ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ کتابن، جو کتب ہوتا ہے 100% ہر لحاظ یعنی کتب ہوتا ہے. کون سا کتب ہے؟ موقوتا. موقوتا کیا ہے؟ دو میم ہے، ایک میم یہ ہو گئی، پھر ایک میم آگے وا کاف تے وقت، اور جو وقت ہے اس کے درمیان واو ہے جو بن جاتا ہے وقوت. وقوت، وا کاف واو تے وقوت. اچھا، میم موجودگی کا اظہار ہے. کون سی؟ یہ میم، ایک میم جو ہے اظہار کر رہی ہے آپ کا، آپ موجود ہیں جس جگہ پر، جہاں پر، جس وقت میں آپ موجود ہیں. ایک میم. دوسرا چیز یہ موجود، دوسرا موجود کیا ہے؟ دوسرا دیکھیں اور کیا موجود ہے. جہاں آپ موجود ہیں دیکھیں وہاں اور کیا موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو جہاں موجود ہے وہاں جو موجود ہے، آگے وقت اور بیچ میں واو آ جائے تو یہ حال کا سے وقوت کہتے ہیں جو وقت چل رہا ہے. تو دیکھیں آپ کس وقت میں موجود ہیں، جس وقت یعنی جو وقت چل رہا ہے، جہاں جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت یعنی وہ جو وقت چل رہا ہے. تو کون سا وقت چل رہا ہے؟ آگے الف لگا کے 2 زبریں، یعنی جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت کو پیچھے سے پیچھے اپنی طرف، جہاں موجود ہیں اس وقت کو اپنی طرف لے کر آئیں، پیچھے سے پیچھے جو وقت چل رہا ہے. یعنی عین جس لمحے میں آپ موجود ہیں، جس لمحے میں آپ موجود ہیں، دیکھیں اس لمحے کیا کرنا ناگزیر ہے، کیا کرنا کتب ہے، کیا کام کرنا ہے. آسمان و زمین کی اصلاح کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے کون سا کام کرنا ناگزیر ہے. ٹھیک ہے جی. کئی مثالیں لے سکتے ہیں آپ، کئی مثالیں. مثال کے طور پر کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، اگر پرزے سارے پڑے ہوئے ہیں، ایک گاڑی کے پرزے پڑے ہوئے ہیں، وہ پرزے جوڑ کے گاڑی بنانی ہے، تو کیا ایسا کیا جائے گا کوئی بھی پرزا ان میں سے جوڑنے تو پرزے ہیں نا، پرزے جو گاڑی بنانے، تو کیا ایسا کیا جائے گا کوئی بھی پرزا اٹھا کر تو فٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا؟ یا پھر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پیچھے سے پیچھے آ جائے گا بھئی کون سا پرزا ایسا ہے جس کو اس لمحے فکس کرنا ہے. جب آپ اسے فکس کر لیں گے تو آپ اگلے لمحے میں، اگلے وقت میں چل جائیں گے، اگلے مرحلے میں چلے جائیں گے. اگلے مرحلے میں جب جائیں گے تو دیکھنا ہے بھائی اب جس مرحلے میں ہوں، جہاں ہوں، اس وقت کون سا پرزا فٹ کرنا ہے. تو جس وقت میں آپ موجود ہوں اس وقت میں یعنی جو پرزا فٹ کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، جب وہ آپ کرتے چلے جائیں گے تو ہر شے آٹومیٹک جو ہے وہ ٹھیک ہوتی چلی جائے گی. یعنی یہ نہیں کرنا کہ جب وقت قیام آئے تو آپ سجدے میں گر جائیں، اور اگر سجدے کا وقت آئے تو آپ قیام کی حالت میں آ جائیں. یہ نہیں کرنا. یعنی جس وقت جو کرنا کتب ہے وہ کیا جائے گا. یہ ہے ان الصلاۃ، اس میں کچھ شک نہیں. صلاۃ کیا تھی؟ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. یعنی المؤمنین کون ہیں؟ المؤمنین وہ ہیں کہ جس وقت میں، جس لمحے میں وہ موجود ہیں، اس وقت اس لمحے میں جو کرنا کتب ہے، جو کام کرنا ناگزیر ہے، اس کام کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کام کو کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ الصلاۃ کیا ہے؟ آسمان و زمین کی اصلاح کرنا، آسمان و زمین میں ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا. جب الصلاۃ یا آسمان و زمین میں ہر شے کو، ہر مخلوق اپنے مقام پر رکھنا ہے تو پھر ایک ترتیب بھی تو ہوگی نا. کون سی شے پہلے رکھی جائے گی، کون سی بعد میں رکھی جائے گی. جیسے آپ کو بتایا کہ کائنات کی مثال ایک مشین کی سی ہے، آپ کے جسم کی سی ہے. جیسے ایک مشین ہوتی ہے تو کوئی بھی پرزا تو نہیں جب چاہے اٹھا کر فکس کیا جا سکتا، ترتیب ہے نا. تو کائنات مسانی ہے، اس میں آپ کو ترتیب ملے گی. تو پھر دیکھنا ہے کہ کون سا کام اس وقت کرنا ناگزیر ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو کتب ہے وہ کیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر غور کریں، نوح جب آیا تھا، جب نوح آیا تھا، نوح نے کیا کیا تھا؟ نوح نے وہ ذمہ داری پوری کی جس وقت نوح موجود تھا. ٹھیک ہے جی. محمد نے وہ نہیں کیا، محمد نے کچھ اور کیا. محمد نے کیا کیا؟ محمد نے دیکھا جس وقت محمد آیا ہے اس وقت دیکھا کیا کتب ہے، کیا کرنا ناگزیر ہے، محمد نے وہ کیا. جو نوح نے کیا اسے قرآن الصلاۃ کہہ رہا ہے، جو محمد نے کیا اسے قرآن الصلاۃ کہہ رہا ہے. نوح نے اپنے وقت کے مطابق کیا اور محمد نے اپنے وقت کے مطابق کیا. قرآن دونوں کو صلاۃ کہہ رہا ہے. اسی طرح ہر رسول جس وقت میں آیا اس وقت اس نے دیکھا کیا کتب ہے، اس نے اسے قائم کیا، وہ کیا، تو اسے قرآن کہہ رہا ہے الصلاۃ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں. مثال کے طور پر آپ ایک گھر لیتے ہیں، کسی سے گھر خریدتے ہیں، جس سے آپ نے گھر خریدا اس نے پہلے گھر میں جانور رکھے ہوئے تھے، جانور باندھے ہوئے تھے، گند پڑا ہوا. اب آپ نے گھر خریدا ہے اور گھر رہنے کے لیے خریدا، آپ سامان لے کر آئے ہیں، گھر کے باہر سامان اتارا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کیا سامان جوڑنا شروع کر دیں گے، بغیر سامان جڑے رہنا شروع کر دیں گے، یا پھر آپ سب سے پہلے گھر کی صفائی کریں گے؟ گھر کس مقصد کے لیے لیا ہے؟ گھر لیا ہے رہنے کے لیے. مقصد کیا ہے؟ گھر میں رہنا، رہائش اختیار کرنا، سروائیول کے لیے. اب گھر لیا رہنے کے لیے، مقصد رہنا ہے، لیکن یہ نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں کیا جائے گا گھر خریدا ہے چلو بھائی فوری رہنا شروع کر دیں. دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ بھائی کیا یہ رہنے کے قابل ہے. جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ آنکھیں بند کر رہنا شروع کرنا، نہیں، سب سے پہلا کام یہ کیا یہ رہنے کے قابل ہے، یہ دیکھا جائے گا. اگر رہنے کے قابل ہے تو پھر رہا جائے گا، اگر رہنے کے قابل نہیں تو پھر دیکھا جائے گا سب سے پہلے کیا کام کرنا ناگزیر ہے. دیکھا جائے گا صفائی، تو صفائی کی جائے گی.
جب صفائی کر لی جائے گی تو اس کے بعد سامان جوڑا جائے گا، سامان جوڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد رہائش اختیار کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو مثال کے طور پر آپ صفائی کر رہے ہیں اور اس دوران گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے کیا کریں گے؟ پہلے کیا کرنا کتب ہے؟ کیا پہلے یعنی صفائی ہی کریں گے یا پھر پہلے آگ بجھائی جائے گی؟ صفائی وہیں چھوڑ دی جائے گی؟ پہلے آگ بجھائی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پہلے آگ کو نہ بجھایا، اس لمحے اگر آگ کو نہ بجھایا تو آگ جو ہے وہ گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی، جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، ہم گھر میں نہیں رہ سکتے، بلکہ الٹا سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لہذا پہلے کیا کیا جائے گا؟ آگ بجھائے گی۔ اور اگر آگ اس قدر لگ جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آگ نہیں بجھ سکتی، اب گھر جل کر راکھ ہوگا، تو کیا آپ گھر کی صفائی کریں گے، سامان جوڑیں گے، آگ بجھائیں گے، یا پھر آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں گے؟ اس لمحے اس وقت کیا کرنا کتب ہے، کیا کام، کیا ذمہ داری نوشتہ دیوار ہے؟ تو نوشتہ دیوار یہ ہے کہ نہ صرف خود کو بچایا جائے بلکہ گھر والوں کو بچایا جائے۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، بھاگو، نکلو نکلو بچاؤ کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس لمحے، اس وقت، جس وقت آگ بجھانا کتب ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ صفائی میں مگن رہتا ہے، یا وہ سامان جوڑنے میں مگن رہتا ہے، یا وہ کھانے میں مگن رہتا ہے، تو نہ صرف گھر جل کر راکھ ہوگا بلکہ وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو جائے گا، اس کو بھی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا۔ المؤمنین کون ہیں؟ المؤمنین وہ ہیں جس وقت میں وہ موجود ہوتے ہیں، اس وقت دیکھتے ہیں کہ بھائی جس وقت ہم موجود ہیں اس وقت کیا کرنا نوشتہ دیوار ہے، کیا کرنا کتب ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آسمان و زمین کی اصلاح کرنا، ہر شے کو اپنے مقام پر رکھنا، لیکن کیا کہ اس وقت، اس لمحے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ناگزیر ہے۔ یہ کریں گے تو آگے بڑھ پائیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو آگے بڑھنے کے بجائے الٹا خسارے کا سودا کر بیٹھیں گے۔ اور یہی تھی ملت ابراہیم۔ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم نے اسی کو صلاۃ نہیں کہا تھا جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا تھا۔ ابراہیم نے وہی آنکھیں بند کر کے نہیں کیا تھا جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا تھا۔ ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ مجھے آج میرا رب دنیا میں لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے آج کچھ کرنا ہے نا۔ میرے آباء و اجداد کیا کرتے رہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ان کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر وہ کرتا ہوں جو میرے آباء و اجداد نے کیا، آنکھیں بند کر کے وہ کرتا ہوں، تو مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ وہ تو انہوں نے کیا تھا نا، ہم نے کیا تمہیں کہا تھا کہ تو بھی وہی کر جو تیرے بڑوں نے کیا؟ جی ہم نے کہا تھا؟ نہیں نہ کہا تھا، مجرم تو ہے۔ لہذا ابراہیم نے یہ نہیں کیا کہ جس پر اس نے بڑوں کو پایا وہی کیا، نہیں، بلکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب مجھے آج دنیا میں لے کر آیا ہے، تو میرا رب جب آج مجھے آیا ہے تو اس وقت کیا کرنا کتب ہے۔ ابراہیم نے کہا میرے رب نے مجھے کان دیے، میرے رب نے مجھے آنکھیں دی، صرف کان اور آنکھیں نہیں دی بلکہ ان سے جو سنائی اور دکھائی دے اس سے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب ابراہیم نے سمجھا تو ابراہیم کے اوپر بالکل واضح ہو گیا کہ اس وقت کیا کرنا کتب ہے، کیا کرنا ناگزیر ہے۔ ابراہیم کے اوپر واضح ہو گیا کہ اس وقت یہ ہے کہ دنیا ضلال مبین ہے، گمراہیوں میں ہے، میں ان کے اوپر حق واضح کروں، ان کو یہی کہوں کہ یہ جو تم اندھوں کی طرح اپنے باپ داد کے پیچھے چل رہے ہو، نہ چلو، یہ سب گمراہیاں ہیں، تو غور و فکر کرو۔ جب ابراہیم نے یہ دعوت دی تو ان کے بتوں کے اوپر ہتھوڑے پڑے، جو بت ان کے دماغوں میں قائم تھے یا ویسے قائم تھے۔ ہر وقت کے بت الگ ہوتے ہیں، کسی نے پتھر کے بت بنائے ہوتے ہیں، مٹی کے بنائے ہوتے ہیں، کسی نے اپنے دماغوں میں بت بنائے ہوتے ہیں۔ یہ دماغوں میں بت ہوتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اس معاشرے کے جو بت تھے ان کے اوپر ضربیں پڑیں، چوٹیں پڑیں، تو پورے کا پورا معاشرہ آگ بگولا ہو کر ابراہیم کے خلاف نکل آیا۔ ابراہیم کے خلاف آگ جلائی گئی، کہا کہ اس کو قتل کر دو، مار دو، جلا دو، پورا معاشرہ آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن کیا جب ابراہیم نے اس وقت جو کتب تھا وہ کیا تو کیا ابراہیم کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچایا، یا پھر ہم نے ابراہیم کو وہاں سے نکال لیا؟ پورا معاشرہ آگ بگولا ہو گیا ابراہیم کو قتل کرنے کے لیے، اکٹھا ہو گیا، ابراہیم کو پکڑ لیا، اس کے باوجود ہم نے ان کے ہاتھوں سے نکال دیا ابراہیم۔ پہلے یہ بھی واقعہ اس کے اوپر بات کریں گے اپنے موضوع کے تحت، یہ واقعہ کیا ہے۔
تو چیز یہ ہے ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے یہ کیا کہ بھائی مجھے میرے رب نے آج اس وقت بھیجا ہے تو اس وقت کیا کرنا کتب ہے میں وہ کروں گا، لہٰذا وہ ابراہیم نے کیا۔ یہ وہ وجہ جس وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ اس کے پیچھے چل، امام کسے کہتا ہے؟ جس کے پیچھے چلنا ہے، بالکل ویسے کرنا ہے جیسے وہ کر رہا ہے، اس نے کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا امام ابراہیم ہے۔ تو یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ المومن وہ ہیں جس وقت میں وہ موجود ہوتے ہیں، جو وقت چل رہا ہوتا ہے، اس وقت اس لمحے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ناگزیر ہے، وہ عمل کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ہے وہ آسمان و زمین کی اصلاح۔ تو میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، نہ صرف سنائی اور دکھائی دینے کی صلاحیت دی، یعنی کہ نہ صرف آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا بلکہ آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی۔ تو ذرا سمجھیں، کیا اس وقت نمازیں پڑھنا ناگزیر ہے؟ نمازیں پڑھنا کتب ہے؟ نمازیں پڑھنے کے بغیر مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے؟ نمازیں پڑھنے سے آسمان و زمین کی اصلاح ہو جائے گی؟ یا پھر یہ نماز کیا ہے؟ نماز خرافات میں سے ایک، یا وہ خرافات میں سے ایک ہے؟ نماز جہالت ہے، نماز گمراہی ہے، نماز دجل ہے، نماز فریب ہے، نماز فراڈ ہے، نماز دھوکہ ہے؟ بتائیں مجھے۔